لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد اس کے پہلے تمہیں میں اپنی مجلس کا آغاز کروں، سب سے پہلے مرحوم فضل دیوجی بھائی، ان کے خاندان کے تمام مرحومین، ہم سب کے سارے مرحومین اور تمام جملہ ارواح مومنین مومنات کے ایصال ثواب کے لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بعض سلوات پڑھیں تاکہ عالم برزخ میں ان کے لیے آسانی پیدا ہو۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آج کی تاریخ کے عنوان سے کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد کیونکہ آج مجھے مسائل پڑھنا ہے امام رضا علیہ السلام کے، اور مسائل پڑھنا ہے جناب رسول اللہ کے، اور پرسہ دینا ہے آج کائنات کی سب سے مظلومہ جناب فاطمہ زہرا کو، ان کے بابا کا، امام رضا کا، اور آج کی تاریخ کے حساب سے جناب محسن کی شہادت بھی آج کے دن ہوئی ہے۔ تو جناب فاطمہ زہرا کو آج تین پرسہ دینا ہے، تو میں کچھ باتیں کرنے کے بعد مسائل کی اور آگے بڑھوں گا، پر کچھ باتیں آپ کے ذہن میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ امام رضا کو ہم امام ضامن کیوں کہتے ہیں؟ امام رضا کو امام ضامن ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس کے تین وجوہات تاریخ نے لکھے ہیں اور روایتوں نے۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام رضا کو امام ضامن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے اماموں میں اکیلے امام ہیں جنہوں نے دشمن کی سلطنت میں اپنی نام کا سکہ چلایا۔ اس سمے تک وہ سکہ چلتا تھا جو روم میں بنتا تھا، اور اس سکے میں بتوں کی تصویر ہوا کرتی تھی۔ دین کو بچانے کے لیے، دین کو ضمانت میں لینے کے لیے امام رضا نے جو سکے چلائے، اس کا اثر یہ ہوا کہ جب سلطنت میں یہ سکے چلنے لگے تو مامون رشید نے کسی کو بھیجا کہ جا کے دیکھو کہ سکوں کا اثر کیا ہے۔ تو اس نے آ کے جواب دیا کہ سکوں کا اثر یہ ہے کہ پہلے سلطنت کے سکے چلتے تھے، اب سکوں کی سلطنت چل رہی ہے۔ یہ بڑا کام جو امام رضا نے کیا، یہ بہت بڑا کام۔ دوسری بات، مامون رشید نے اتنی بڑی پابندی لگا کے رکھی تھی کہ اس سمے مامون رشید کے سمے میں کربلا کی زیارت جانے والے لوگوں کے لیے بہت تکلیف تھی، جانے نہیں دیا جاتا تھا۔ امام زمانہ نے ضمانت لی، امام زمانہ کے ساتھ امام رضا نے ضمانت لی، اور امام رضا کی ضمانت کے بطور ان کربلا والوں کو زیارت کی اجازت ملی۔ امام رضا کی ضمانت کی وجہ سے کربلا کے زائرین کربلا جا پائے، یہ دوسری بات۔ تیسری بات، امام رضا ایک بار جب راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک ہرنی دوڑتے ہوئے چلی آ رہی ہے۔ امام رضا جب تھوڑا سا آگے بڑھے تو ہرنی ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ امام رضا نے اس کو سہلانا شروع کیا تو دیکھا پیچھے سے شکاری چلا آ رہا ہے۔
शिकारी इमाम रज़ा के पास आया और उसने कहा कि ये मेरा शिकार है, मैं इसे काटना चाहता हूँ और काट के ही ले जाना चाहता हूँ मैं इसे। इमाम रज़ा ने जब तक हिरनी से जो बात हुई, इमाम रज़ा ने शिकारी को कहा कि शिकारी, इसके दोनों बच्चे जो हैं वो जंगल में अकेले हैं और भूखे हैं। ये चाहती है हिरनी कि उन बच्चों को दूध पिला के आ जाए और उसके बाद तेरे को जो हिरनी के साथ करना है उसके लिए तू आज़ाद है। उसने इमाम को कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं हिरनी को छोड़ दूँ और ये हिरनी वापस आ जाएगी, मैं आपकी बात मान लूँ? कैसे मान लूँ आपकी बात? इमाम ने कहा कि अगर ये हिरनी वापस नहीं आएगी तो इसके बदले में मैं तुझे एक ऊँट दे दूंगा, तुझे तसल्ली होगी? उसने कहा अगर आप ऊँट देते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बैठ जाता हूँ। शिकारी बैठ गया। हिरनी गई, अपने बच्चों को दूध पिलाया। बच्चे माँ का साथ नहीं छोड़ते, वो बच्चे माँ के साथ ही चले आए और आने के बाद वो इमाम के पैरों पे बैठ गए। शिकारी ये सारी बातें तो देख रहा था। शिकारी को बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि जिंदगी में ऐसा वाकया तो उसके साथ कभी नहीं गुजरा था कि एक हिरनी, एक जानवर जाती है, बच्चों को दूध पिलाती है और बच्चों को दूध पिलाने के साथ साथ उसको मालूम है कि मैं खत्म हो जाऊंगी, उसके बाद ये चले आती है। इमाम के कदमों पे गिर पड़ा और कहा कि मेरी तरफ से ये हिरनी और उसके बच्चे आज़ाद हैं। जो इमाम माँ की ममता को बचाता है, जिस इमाम ने जानवर तक की जमानत लेते हुए, जानवर की जमानत लेकर और जमाने में ये बताया कि जो इमाम जानवर को बचा सकता है तुम तो मेरे मानने वाले हो। दुनिया और आखिरत में अगर कोई तुम्हें बचा सकता है तो वो अल्लाह का नुमाइंदा ही है। ये तीन बातें ऐसी हैं जिन बातों के कारण, और वो सिक्का, जो सिक्का इमाम रज़ा ने चलाया था, आज भी वो सिक्का सारी दुनिया में मौजूद है। और लोग सिर्फ हमारे अकीदे के लोग ही नहीं, सारे अकीदे के लोग दुनिया में जहाँ भी सफ़र को जाते हैं, किसी बड़े काम के लिए जाते हैं या अपने तरक्की के लिए वो चाहते हैं तो कुरान के पास उस सिक्के को रखते हैं ताकि उससे रोजी में भी बरकत हो, सफ़र में आसानी हो। जो दुनिया में आपके सफ़र के लिए आसानी पैदा कर सकता है वो आखिरत में सफ़र के लिए आसानी उसने वादा किया है। मैं कब्र में आपके पास आऊँगा, मैं आपके पास, जब आपके पास कोई नहीं होगा, सिराते मुस्तकीम पर आप खड़े होंगे और आपको सफ़र करना होगा, मैं आपके साथ रहूँगा। जब आपके अमाल तोले जाएंगे मैं आपके साथ रहूँगा, बख्शिश के लिए मैं आपके पास रहूँगा। ये है इमाम रज़ा। इमाम रज़ा को गरीबुल गुरबा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गरीबुल गुरबा? आज जब उनकी आप ज़ियारत पे जाएं तो देखें कि उनकी ज़ियारत को देखकर लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं, ऐसा लगता है कि हम जन्नत पे खड़े हैं। लेकिन जब हम ज़ियारत पढ़ते हैं तो अस्सलाम वालेकुम या गरीबुल गुरबा, ऐसा क्यों? इमाम से किसी ने पूछा कि इमाम आपको गरीबुल गुरबा क्यों कहा जाता है? बोले, इमाम ने फरमाया सारे इमामों में गरीब किसको कहते हैं? अरबी में गरीब उसको कहते हैं जो वतन से दूर हो, जो बेवतन हो, जो परदेसी का परदेसी हो, जिसका परदेश में कोई ना हो, वो अकेला हो, उसे गरीबुल वतन कहते हैं, गरीबुल गुरबा कहते हैं। तुम्हारा ये इमाम सारे इमामों से ज्यादा मदीने से दूर है। तुम्हारे इस इमाम के पास कोई भी नहीं है। इमाम हुसैन के पास जनाब आदम है, पैगंबर हैं। इमाम हसन के पास 4 इमाम हैं। इमाम में ज़ैनुल आबिदीन के पास इमाम हैं। सारे इमामों के पास कोई ना कोई है।
صرف میں اکیلا امام ہوں کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے. اسی لیے میں غریب الغربا ہوں کہ وطن سے دور رہ کر اور وطن میں ہی جو دفن ہو جائے اسے غریب الغربا کہتے ہیں. آج 28 سفر، ابھی ہم 2 مہینہ محرم اور سفر کیسے بیت گیا یہ پتہ ہی نہیں چلا. نہ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے، نہ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. ہماری خلقت ہی الگ ہے. ہم دوسروں سے اپنا کمپیئر کبھی کریں گے نا. یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جو آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں. یہ فرش عزا کے لیے فرشتے ترستے ہیں، اللہ سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری ساری نیکیاں لے لے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں حسین کے فرش عزا پر جانے دے. یہ ہے فرش عزا کی قیمت. فرش عزا پر جب فرشتے آتے ہیں تو اپنے پروں کو رگڑتے ہیں، اور جب رگڑ کے جنت میں جاتے ہیں تو جنت کے لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے تو جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں سنی. جو جنت میں بھی خوشبو نہ ملے اس خوشبو کا نام فرش عزا سے ہے. امام رضا نے کی یہ سنت ہے. امام رضا مدینے میں جب تک گئے تھے تب تک کہ کوئی محرم کا چاند نہیں دیکھتا تھا. جب رونے کی آواز امام رضا کے گھر سے آتی تھی لوگ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند ہو گیا. مدینے میں جب تک کہ رہے امام رضا، ادھر محرم کا چاند دکھا امام رضا اپنی چپل اتار دیا کرتے تھے، اپنا امامہ اتار دیا کرتے تھے. جب وہ پیدل بازار میں جا رہے تھے تو پوچھا دکاندار نے کہ کیا ہوا؟ بولے تم نے دیکھا نہیں محرم کا چاند دکھ گیا. 14 سال تک آپ تصور کیجئے کہ امام رضا کے والد امام موسی کاظم جنہوں نے 14 سال جیل کی سلاخوں کے بیچ کاٹا. امام رضا صرف بستر پہ اس لیے نہیں سویا کرتے تھے، آنگن میں اس لیے سویا کرتے تھے کہ میرے بھائی بہنوں کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ میرا بابا تو جیل خانے پہ سو رہا ہے اور ہم لوگ بستر میں سو رہے ہیں. پوری زندگی جو گزری ہے جناب امام رضا کی، ایسا مظلوم امام، ایسا مظلوم امام، جس امام کے لیے بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ یا امام رضا آپ کو اللہ نے جو مظلومیت دی اس کے ساتھ اللہ نے جو آپ کو فضیلت بھی دی. علی رضا. آج کا دن ایک دن اور ایک تو میں نے بتایا کہ جناب محسن کی شہادت کا دن ہے، اور دوسرا جو آج کا دن ہے وہ منسوب ہے کہ آج کے دن ہی جناب رسول خدا نے مکے سے مدینے ہجرت کی تھی. آج ہی کا دن تھا جس دن مولا علی کو اپنے بسترے پر سلا کر رسول خدا، اس وقت دو باتیں ملتی ہیں پورے حضرت علی کی زندگی میں. جب حضرت علی نے رسول خدا سے کوئی سوال کیا ہو، پہلا اس سمے جس سمے رسول خدا کو مولا علی نے مولا علی نے کہا کہ کہتے آپ بستر پہ سو جائیے، تو مولا علی نے پوچھا کیا میں آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول خدا نے کہا کہ تم بستر پہ سو گی میری جان بچ جائے گی. یہ بات دنیا کو بتانے کے لیے تھی کہ میں سونے کے لیے بستر پہ نہیں سو رہا ہوں، میں اس بستر پر سو رہا ہوں جس پر رسول خدا خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سونا مطلب موت کے ساتھ سونا ہے. رسول خدا کی زندگی کو بچانے کے لیے میں سو رہا ہوں، یہ دنیا کو بتانا تھا. اس لیے مولا علی نے سوال کیا، اور جب مولا علی کو جواب ملا رسول خدا کا، مولا علی خود کہتے ہیں اس رات میں جتنی چین کی نیند سویا اپنی زندگی میں کوئی رات اتنی چین سے نہیں سویا.
یہ ہے مولا علی. اور اس مولا علی کی کو جو اللہ نے اس کے عوض میں جو رضا دی، نفس کے عوض میں جو رضا الہی دی، وہ جب اپنے معیار پہ پہنچا، جو وہ اپنی جب بلندی پر پہنچا تو علی رضا بنا. علی رضا وہ کہ جو قالین کے شیر کو اشارہ کرے تو قالین کا شیر زندہ ہو کر جادوگروں کو کھا جائے. یہ اختیار تھا امام رضا کے پاس. لیکن امام رضا نے اور ہمارے کسی باپ نے کبھی بھی اپنے اختیار کا استعمال اپنے لیے نہیں کیا. دین کو بچانے کے لیے اپنے اختیار کا استعمال کیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ساری کائنات بنی، سب سے پہلے اللہ نے اس کو خلق کیا. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اور اس نور کے 2 ٹکڑے مولا علی اور رسول خدا. یہ کائنات ان کے صدقے میں خلق ہوئی. اس رسول کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اس امت نے اس رسول کے ساتھ کیا کیا؟ کم سے کم عید غدیر کے بعد، پہلے کی بات چھوڑ دیجئے، عید غدیر کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ تاریخ لکھتی ہے کہ رسول خدا پر جان لیوا حملے کیے گئے. رسول خدا کو قتل کرنے کی سازش کی گئی. جب رسول خدا غزوہ، جب اپنے آخری، کیونکہ رسول خدا جس میں شریک ہوتے تھے اس کو غزوہ کہا جاتا تھا، غزوہ تبوک پر جب رسول خدا روانہ ہونے لگے، سارے لوگوں کو کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا کہ کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں بیٹھے گا. سارے لوگوں کو رسول خدا نے اعلان کروایا. سب لوگوں نے اپنی تیاری کی اور جانے کے لیے جیسے تیار ہوئے، رسول خدا نے کہا علی نہیں جائیں گے. سب لوگ جو جانتے تھے کہ علی کے بنا جنگ جیتی ہی نہیں جا سکتی، علی کے بنا جنگ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جو سارے اسلام میں جتنی بھی جنگیں جیتی گئی ہیں اس کا فاتح کون رہا ہے، یہ تو سب لوگ جانتے تھے. جیسی سنا یہ بات کہ علی اس جنگ میں نہیں جائیں گے، علی ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، لوگوں نے کہا کیوں؟ بولے اللہ کا ارادہ ہے. اب جب انہوں نے یہ سوچا کہ علی جنگ میں نہیں جائیں گے، جنگ کے لیے روانہ ہوئے، اس کے پہلے ہی ان کی ایک سازش بن چکی تھی. پہلے سے یہ تیاری کر رہے تھے. یہ کفار بھی یہ تیاری میں تھے، یہودی بھی یہ تیاری میں تھے، اور جو مشرکین تھے جو کلمہ تو پڑھتے تھے اسلام کا لیکن دشمن اسلام تھے. ان کی تیاری تھی کہ موقع ملتے ہی رسول خدا کو قتل کر دیا جائے. جب تبوک میں دیکھا کہ علی ساتھ نہیں جا رہے ہیں، ان کو انتظار اسی بات کا تھا کہ جس دن یہ محمد اور علی آپس میں سے الگ ہوں گے اس دن ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم رسول خدا کو قتل کر سکیں گے. تبوک کی جنگ کے لیے آگے بڑھے، لیکن وہاں پر 1.5 لاکھ کی فوج تھی اور یہاں رسول خدا کے پاس صرف 30,000 لوگ تھے. پر رسول خدا کا جو رعب، رسول خدا کا جو رعب ان کے اوپر تھا، غالب تھا، اس کی وجہ سے وہ جنگ نہیں ہو پائی اور وہ لوگ اپنی ہار مان کے واپس ہو گئے. جب تبوک سے لوٹنے لگے تو ان لوگوں کا اپنی پوری پلاننگ بن چکی تھی، پر وہ نہیں جانتے کہ سب سے بڑا پلانر وہاں بیٹھا ہے. جو بہم دنیا کا انسان یہ سمجھتا ہے، جس کو اپنی اگلی سانس پر بھی بھروسہ نہیں ہے، اس کی اگلی سانس بھی اس کی نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ اگلی سانس وہ لے پائے گا کہ نہیں لے پائے گا. وہ بھی اتنا وہ سمجھتا ہے کہ سارا اختیار میرے پاس ہے. اور وہ سمجھ رہے تھے ہم رسول خدا کو اللہ نے بتا دیا رسول خدا کو کہ تمہارے دشمنوں کی پلاننگ یہ ہے. اندھیرا چھا رہا تھا. تبوک کے لیے 2 راستے جاتے تھے. واپسی کے میں جو لوٹ رہے تھے، ایک راستہ ایسا اور ایسا تھا، ایسا جاتا تھا اور ایسا آتا تھا، بہت سکڑا راستہ تھا. دوسرا راستہ نیچے کا راستہ تھا. رسول خدا جو ہے انہوں نے اپنا یہ راستہ اختیار کیا کیونکہ اللہ کا حکم تھا اور یہ راستے سے چلے. تو جب جو سازش کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ اب کیسے ہوگا؟ تو بولے چلنے دو، اپن کیا ہے کہ جیسی اونچائی پہ پہنچیں گے
تب اپن کیا ہے ان کے اونٹ کو دھکا دے دیں گے تاکہ اونٹ نیچے گر جائے گا، لوگوں کو لگے گا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. یہاں آ کے ہم بتا دیں گے کہ وہاں پہ چڑھائی پہ چڑھے، ہم نے کہا کہ ہم ساتھ جائیں گے، رسول خدا نے منع کر دیا. اللہ نے تو بتا دیا تھا. اللہ نے رسول خدا نے کہا میرے ساتھ کوئی بھی نہیں آئے گا سوائے عمار کے اور اپنے ایک اور ساتھی کو لیا. دو لوگ، حذیفہ، دو لوگوں کو لیا، عمار اور جناب حذیفہ کو. باقی بڑے سارے لوگ آپ دوسرے راستے سے آئے. اب ان لوگوں نے سوچا کیسے ہوگا، ہماری تو ساری پلاننگ فیل ہو گئی. بولے ایک کام کرتے ہیں، ان کو جانے دیجیے اوپر. جب یہ اوپر جانے لگیں گے تو اپن اپنے گھوڑے جو ہے نا وہ لے کر اور گھوڑے بھیج کر جو ہے ان کے اونٹوں کے اونٹ کے پیچھے جو ہے وہ مطلب دھکا ماریں گے تاکہ ان کا اونٹ جو ہے وہ بفر جائے اور وہ ہماری جو سازش ہے وہ پوری ہو جائے. رسول خدا کو تو اللہ سب بتا رہا تھا. عمار سے کہا رسول خدا نے کہ عمار تمہارے پاس اپنا چابک ہے؟ عمار بھی سوچنے لگا کہ رسول خدا نے آج تک کسی اپنے جانور کو بھی چابک نہیں کیا ہے، آج مجھ سے چابک کیسے مانگ رہے ہیں؟ عمار کو کہا کہ اپنا چابک لے کے آؤ. عمار گئے، اپنا چابک لے کے آ گئے، چلے ہی اوپر. رسول خدا نے کہا کہ عمار تم میرے اونٹ کے پیچھے ہو جاؤ، اور اونٹ کے پیچھے ہو جانے کے بعد جب گھوڑے میری اونٹ کو دھکا مارنے کے لیے آئے تو یہ چابک سے ان اونٹ کے منہ پہ مارنا توڑے تاکہ وہ جو ہے ان اونٹ جو ہے وہ یہاں سے بھاگ جائیں اور ہم بچ جائیں. اندھیرا اتنا چھا گیا تھا، گھنگور اندھیرا کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا تھا، لیکن اللہ کو ان کی تصویر دکھانی تھی. بجلی چمکی، ایک بجلی پوندھی اور سب کے چہرے نظر آ گئے. عمار نے جناب عمار نے چہرے دیکھے، جناب حذیفہ نے دیکھے اور رسول خدا نے دیکھے. یہ تین لوگوں نے. ان کی سازش ناکامیاب رہی. اس کے باوجود اس کے پہلے جیسی خیبر کا جنگ جیت کے آ رہے تب یہودی کے ہاں جو دعوت ہوئی، اس دعوت میں ایک جب دعوت دی گئی اور دعوت بنائی گئی تب اس دعوت میں بھی جو ران تھی اس ران میں زہر ملایا گیا. جب رسول خدا اس ران کو سے لینے لگے، نوش فرمانے لگے، تو اس نے خود کہا اللہ کی مرضی سے کہ مجھ میں زہر ہے، مجھے مت کھائیے گا. رسول خدا نے چھوڑ دیا. ان کے جو بازو میں صحابی بیٹھا تھا اس نے لے کے کھایا اور اسی سمے اس کی انتقال ہو گیا. اس کے بعد بھی رسول خدا کو مارنے کا ان کا جذبہ کم نہیں ہوا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کائنات کا سلطان جس کے وجہ سے اللہ نے یہ ساری دنیا بنائی ہے، دنیا کی بات ہی کیا ہے، عالمین کے بارے میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. کوئی کہتا ہے 60 لاکھ عالمین، کوئی کہتا ہے 80 لاکھ عالمین. ہم کو تو ایک ہی بات سے سمجھ میں آتا ہے الحمد کے سورے سے کہ جہاں جہاں اللہ جہاں جہاں خدا ہے وہاں رسول خدا رحمت العالمین ہے. جہاں خدا ہے وہاں رسول ہے. باقی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ رسول خدا کی حکومت کہاں کہاں ہے. اس کو اور ان کے اہل بیت کو میرے آج کیونکہ تاریخ اس سے جڑی ہوئی ہے اس لیے یہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا. اور اب میں اپنے مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ یہ اس لیے ہوا، اس کی وجہ کیا تھی؟ سلطنت. اس کی وجہ کیا تھی؟ خلافت. ان کو چاہیے تھی سلطنت، ان کو چاہیے تھی خلافت، ان کو چاہیے تھی دنیا. اس کے لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں رسول خدا سے لے کر ہمارے کسی بھی معصومین کی موت شہیدانہ موت ہی ہوئی ہے، چاہے وہ رسول خدا ہوں. اور رسول خدا کے بعد اب ہمارے 13 معصومین، 14 معصومین، 14واں جو ہمارا آئے گا اس کی بھی شہادت ہوگی. کیونکہ شہادت جو ہے وہ ہماری میراث ہے. یہ اللہ نے صرف ان کو ہی بخشی ہے، اللہ ان کو ہی بخشی ہے. اللہ نے ان کو اتنی فضیلت دی ہے. انہوں نے اللہ نے جو کہا وہ کیا.
اپنی زندگی جو گزاری وہ اللہ کے کہنے سے گزاری. اب جب یہ مامون رشید دیکھنے لگا کہ امام رضا کا جو خوف امام کیا ہوا کہ اس کی وجہ کیا ہوئی، عید بنی. امام مامون رشید کے سمے میں قریب 2-2.5 سال جو ہے وہ کہتے رہے امام رضا. 2 بار عید پڑھی. مامون رشید بولتا تھا آپ عید پڑھائیے، لیکن جیسی عید پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو ان کا انداز یہ ہوتا تھا ہمارے امام کا کہ ابھی چلتے تھے، جیسی چلتے تھے تو لوگ دیکھ کے لگتا تھا کہ رسول خدا آ رہے ہیں، رسول خدا آ رہے ہیں، اور ہر 10 قدم پر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جو مجمع سمٹتا تھا اور جو مجمع اللہ اکبر کے نعرے لگاتا تھا وہ دیکھ کر مامون رشید ہلنے لگا کہ میری سلطنت تو ختم ہو جائے گی. کہا ان کو آگے رستے سے واپس بلا لو. اب مامون رشید نے طے کیا کہ ان کا زندہ رہنا میری سلطنت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. مامون رشید نے بلوایا گھر سے. جب امام اپنے گھر سے چلے تب انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ دیکھ آج میرا آخری دن ہے. میں جانتا ہوں اس نے جو میرے کو بلایا ہے میں سمجھتا ہوں آج یہ مجھے زہر دینا چاہتا ہے. تو غلام نے کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ابو آپ چلیے میں آپ کو مدینے چھوڑ دیتا ہوں. آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ بولے نہیں، جو خدا کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے. بس میں تجھے اتنا بتا دے رہا ہوں کہ جب میں وہاں دربار سے لوٹوں اور میرا جو امامہ ہے وہ امامہ نہ رہ کے چادر بن جائے اور وہ چادر میرے چہرے کے اوپر آ جائے تو سمجھ لینا کہ